اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود نہ صرف اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں نمرود کا ذکر براہ راست نام کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اسلامی تاریخ اور مفسرین کی روایات میں یہ ایک مغرور بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا۔ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے عام کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، نمرود کا زمانہ 2100 سے 2300 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے متعلق درست شواہد موجود نہیں۔ نمرود نے اپنی اس بادشاہی کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، نمرود نے دعویٰ کیا کہ وہی لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے چیلنج کیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں یوں ذکر ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کیا اور ان کے ساتھ سختی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے دوست کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ جب نمرود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود اور اس کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ پیارے دوستو، مچھر اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ ان کے جسم، کھیت اور گھروں کو ڈانپ دیا۔ ان مچھروں نے ان کے جسموں کو نوچ ڈالا۔ پیارے دوستو، ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اسے تکلیف دینے لگا۔ اس مچھر نے کئی سال تک نمرود کو عذاب میں مبتلا رکھا۔ نمرود اتنی اذیت میں مبتلا ہوا کہ وہ اپنے سر کو جھکا کر ہتھوڑے یا لکڑی سے مرواتا تھا تاکہ اس کی تکلیف کم ہو۔ آخر کار وہ اسی حالت میں مر گیا۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات میں نمرود اپنی سلطنت کے دارالحکومت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ پیارے دوستو، نمرود کے محلات آج بھی عراق میں موجود ہیں۔ نمرود کی سلطنت بابل میں تھی اور بابل کے کھنڈرات بھی عراق میں موجود ہیں، اور بابل کی مشہور عمارتیں جنہیں بابل کا عظیم مینار کہا جاتا ہے نمرود کے زمانے کی یادگار سمجھی جاتی ہیں، اور عراق موصل کے قریب ایک مشہور شہر کو شہر نمرود کہا جاتا ہے جو نمرود کی یادگار ہے۔ یہاں قدیم آشوری تہذیب کے آثار بھی موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نمرود دور کی تعمیرات اور مجسمے بہت عظیم تھے جو اس کی طاقت اور غرور کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، نمرود کی اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ نمرود ایک سرکش بادشاہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکاری تھا اور خود کو خدا کہلاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل پیش کیے، لیکن اس نے انہیں جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھر کے ذریعے عذاب نازل کیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی روشنی میں نمرود بابل کا ایک جابر بادشاہ تھا اور وہ نینوا اور عرق جیسے علاقوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ تاریخ میں اسے غرور، ظلم اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے آگ کو ٹھنڈا کرنا ہو یا ایک جابر بادشاہ کو حقیر مچھر کے ذریعے ہلاک کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ غرور انسان کو ہلاک کرا دیتا ہے، اور یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہر حال میں لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں نمرود کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ دوسری قومیں اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور غرور و تکبر سے بچیں، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔